السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں علامہ قمر رئینی کی نعت گوئی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ قمر رئینی کی ایک ہی کتاب آئی ولائے رسول، لیکن اس سے پہلے وہ راولپنڈی کے نعت گو شعراء کا تذکرہ لکھ چکے تھے۔ فیض الاسلام، انجمن فیض الاسلام کا جو رسالہ ہے فیض الاسلام، اس کے برس ہا برس مدیر رہے اور وہ بہت خوبی سے وہ کام کرتے رہے۔ علامہ کا یہ اختصاص تھا کہ انہوں نے ربائی میں خصوصی طور سے دسترس حاصل کی تھی، اور ربائی جو بھی کہتا ہے اس میں ایک استادانہ کیلیبر ہوتا ہے، بغیر استادی کے اور بغیر اس کے رموز سمجھے ربائی کوئی آسانی سے کہہ نہیں سکتا۔ تو قمر رئینی ربائی کے حوالے سے بھی استاد تھے اور علمی حوالے سے بھی علامہ تھے۔ انہوں نے جو ولائے رسول کے نام سے اپنا نعتیہ مجموعہ پیش کیا، اس میں حکیم سید محمود احمد سرو سہارنپوری یہ بہت اچھے مقرر علامہ تھے اور بہت اچھے شاعر اور بہت زیادہ دینی حوالے سے ایک بڑے اسکالر تھے، اور اکثر یہ ٹیلی ویژن پر خطبات دیا کرتے تھے، اور ان کے خطبات جو ہیں بہت ہی زیادہ توجہ سے سنے جاتے تھے۔ بڑے باشعور حکیم صاحب کا خصوصی طور سے یہ اختصاص تھا کہ جب یہ گفتگو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اس مجموعے میں بھی لکھتے ہوئے انہوں نے ظاہر ہے کہ علامہ کی شاعری کی تحسین کی ہے، لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ قمر رئینی نے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کبریا استعمال نہیں کیا۔ یہ اصل میں فارسی کے تتبع میں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ کبریا اللہ کا نام ہے، حالانکہ یہ خالی صفت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی تحسین کی ہے کہ انہوں نے کبریا کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے نام کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ صفت ہے، اور یہ شعوری کوشش بہت اہم ہے۔ دوسرا اس کے اوپر لکھا ہے ہمارے امین راحت چغتائی، یہ بھی بہت ہی ذی علم انسان تھے اور انہوں نے بھی ان کی تحسین کی ہے۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مجموعے کو مرتب کرتے ہوئے یہ لکھا کہ میں نے شعوری طور پر بعض چیزوں کا خیال رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ استعمال کرتا ہوں، تم تمہارا نہیں۔ یہ ایک ہے کہ یہ نزاعی مسئلہ ہے، شاعری میں اس طرح کی پابندیاں ممکن نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی اور اس کو نبھایا۔ پھر یہ ایک بات انہوں نے بڑی اہم کہی ہے کہ لفظ اللہ کو فعلن کے بجائے فعلن پر اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہائے حبس کو واضح طور پر پڑھنا چاہیے، اور وہ اللہ جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہے، اور انہوں نے وہ اسی وزن پہ جہاں بھی استعمال کیا ہے اللہ کا نام مفعول کے وزن پر استعمال کیا ہے۔ پھر ایک بات اور کہی ہے جو بہت اہم ہے، یعنی اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن ان کا تنقیدی شعور دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یزداں کا لفظ اہرمن کے مقابلے میں زرتشت کے ہاں یا فارسی گویان کے ہاں آیا ہے، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے میں نے اللہ کے نام کے طور پر یزداں کہیں استعمال نہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا ذکر کریں اور آپ کے جمال معنوی اور جمال سوری کا ذکر اس طرح کریں کہ اس میں کوئی ایسا پہلو نہ آئے کہ اس جمال میں کوئی نسائیت پیدا ہو جائے۔
پھر حتی الوقت مقدور انہوں نے یہ کوشش کی، یعنی لکھا ہے یہ باقاعدہ، کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ روایات جتنی بھی آئیں، یعنی تلمیحاتی حوالے جتنے بھی آئیں وہ مستند ہوں، غیر مستند روایات کے حوالے میری شاعری میں نہ آنے پائیں۔ پھر یہ کہا انہوں نے، یہ بہت اہم بات کی ہے، اور یہ خیر یہ تو اب اکثر لوگ رکھتے ہیں اس بات کا خیال، لیکن کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کے لیے لفظ یثرب کہنا منع ہے، تو انہوں نے اس کو بھی، تو اتنے شعور کے بعد جب یہ شاعری کرتے ہیں تو ان کے ہاں شاعری میں ایک تو استادانہ فن آتا ہے، پختگی آتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ علمی بیک گراؤنڈ ان کا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دانائے رمز غیب و حضور آپ ہی تو ہیں، نازا ہے جس پر رب غفور آپ ہی تو ہیں، بے کس پناہ نور ہدا رحمت تمام، دنیا و آخرت میں حضور آپ ہی تو ہیں، روشن ہے جس کتاب مقدس کا حرف حرف، سرکار وہ صحیفہ نور آپ ہی تو ہیں۔ اب صحیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہاں پر ملا دیا، اس لیے ملا دیا کہ جو کچھ قرآن کریم میں تھیوری آئی ہے، نظری حوالے آئے ہیں، وہ پورے عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسے ظاہر ہوئے ہیں، اور اسی لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ خلقہ قرآن، کہ آپ کا خلق جو ہے وہ مکمل قرآن ہے۔ موجب عزر و شرف توق غلامی ان کا، باعث فخر و مباحات ثنا خواں ہونا۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ متن ہے نعت کا، دوسرے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ غالب کی غزل بھی ہے، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، تو ہونا انہوں نے ردیف رکھی ہے، اس سے یعنی میل کھاتا ہوا یہ حیاتی ڈھانچہ ہے۔ موجب عز و شرف توق غلامی ان کا، باعث عز و مباحات ثنا خواں ہونا، آپ کی ذات گرامی کا یہ صدقہ ہے حضور، قابل رشک ملائک ہوا انسان ہونا، قابل رشک ملائک ہوا انسان ہونا۔ میں نے پلکوں سے قدم گاہ نبی کو چوما، میں نے پلکوں سے قدم گاہ نبی کو چوما، ایسا بیجا بھی نہیں ہے میرا نازاں ہونا۔ ابھی دیکھیے اپنے ناز کو انہوں نے یہاں جسٹیفائی کیا ہے، کہتے ہیں کہ شفاعتوں کے طلبگار اس طرف آئیں، شفاعتوں کے طلبگار اس طرف آئیں کہ رحمتوں کا ہے سیل رواں مدینے میں۔ کتنی صاف زبان ہے۔ مخاطب قول فیصل سن، یہ خطابی انداز ہے، مخاطب قول فیصل سن، نہ اس میں شک سرے منہ لا، جو ان کی یاد سے غافل ہوا وہ عاقبت بھولا۔ بالکل بات چیت کی زبان ہے، انہی کا قلب اثر محبت وحی الہی ہے، وہی تخلیق میں اول، وہی مخلوق میں اولا۔ اگرچہ حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، لیکن وہ کیفیت، وہ منظر اور وہ لمحہ نہیں بھولا۔ میرا عجز بیاں موجز بیانی میں بدل جائے، عطا ہو مجھ کو اظہار عقیدت میں ید طولا۔ یعنی یہ جو شعر بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں فصاحت ہے، زبان کہیں رکتی نہیں ہے، رواں دواں ہے۔ انبیاء میں یہ شرف ہے تو فقط آپ کا ہے، کل جہاں کے لیے رحمت کی رضا ہو جانا، کل جہاں کے لیے رحمت کی رضا ہو جانا، زمین کے باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ انبیاء میں یہ شرف ہے تو فقط آپ کا ہے، کل جہاں کے لیے رحمت کی رضا ہو جانا۔ حاضر ہوا تبوک کے موقع پہ یار غار۔ اب یہ دیکھیے، یہ تلمی ہے حضرت
صدیق اکبر کے حوالے سے تبوک کا حوالہ بھی آ گیا اور غار کا بھی حوالہ، یعنی ثانیہ اثنین والا۔ حاضر ہوا تبوک کے موقع پہ غار یار غار، گھر بار نظر صاحب قرآن کیے ہوئے۔ حاضر ہوا تبوک کے موقع پہ یار غار، گھر بار نظر صاحب قرآن کیے ہوئے۔ اس پہ بھی غالب کے کلام کا اثر ہے۔ دن رات آپ لاکھ عبادت کریں مگر راہ نجات ہے تو بلائے رسول ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو بیکار، سب بیکار۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ایک اور ذات پاک بھی بین الصدور ہے۔ اب اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ کلام ان کا بے تحاشا خوبصورت، بہت ہی اچھا۔ اور دیکھیے اب ایک لہجہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب سے جو پیار کرے ہے وہ اپنے لیے خلد کا بیوہار کرے ہے۔ زبان دیکھیے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کرے ہے وہ اپنے لیے خلد کا بیوہار کرے ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ عطا بھی ہے انہی کی، عشق ان سے میرا سارا پریوار کرے ہے۔ وہ قطب ہو یا غوث ہو یا کوئی نبی ہو، جو بھی ہے بس ان کو ہی نمسکار کرے ہے۔ یہ زبان استعمال کی ہے۔ بہرحال یہ کہ استادی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت ذرا محدود ہوتا ہے، ہم نے ان کے بس تعارف کرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ ان کا جو نذرانہ عقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ کوشش بھی مشکور ہو۔ اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔